کتنے بچے بچیاں ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، گھروں میں ایسے ہیں کہ جو نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ عقیدے کا ان کو علم ہے، نہ مسائل کا ان کو علم ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو جانتے ہیں۔ اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو اسکولی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن دین کے نام پر وہ صفر ہیں۔ نہ قرآن پڑھنا ان کو آتا ہے، نہ دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے ان کو واقفیت و شناسائی ہے۔ ان کے والدین کو اس سلسلے میں فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ قرآن صحیح طور پر پڑھ لے اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل کو جان لے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں میں آج کل جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور جو نیو ایجوکیشن پالیسی جب سے نافذ ہوئی ہے تو بڑی چینجنگ آ گئی ہے نصاب کے اندر۔ اب پرانا نصاب نہیں رہا، اب رفتہ رفتہ نصاب بدل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ہمارے بچے غیروں کے مذہبی تہواروں کے سلسلے میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں، گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں کہ انہیں اپنے تہواروں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں جتنی غیروں کے تہواروں کے بارے میں معلومات ہیں۔ اس لیے کہ یہی باتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، یہی چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ ہر مہینے پتہ نہیں کون کون سا دن منایا جاتا ہے، کوئی فرینڈشپ دن آتا ہے، کوئی ٹیچرز ڈے آتا ہے اور کوئی سا ڈے آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر زندہ ہوتی ہیں کیونکہ یہی کلچر ہے، یہی تہذیب ہے جس میں بچے پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو جب بچے اسی ماحول میں رہیں گے تو بتائیے دین و ایمان کی عظمت و اہمیت ان کے دل کے اندر کیسے بیٹھے گی؟ یہی بچے جب 10 سال 12 سال اس ماحول میں گزارتے ہیں تو اسلامی قوانین کے سلسلے میں شکوک و شبہات ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا اپنے ساتھیوں سے کہ ہم اللہ کو کیسے مانیں، نعوذ باللہ جب ہم ان کو دیکھ نہیں رہے تو ہم ان کے وجود کو تسلیم کیسے کریں؟ یہ مسلمان بچے کہتے ہیں۔ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کیسے مانیں جبکہ ہم نے قرآن کو اللہ کی جانب سے اترتے ہوئے دیکھا نہیں؟ یہ تو غیروں کی زبان ہے جو ہمارے نوجوانوں کی زبان سے ادا کروائی جا رہی ہے، بلوائی جا رہی ہے۔ جب اس طرح کی مینٹلٹی اور ذہنیت نوجوانوں کی بن جائے گی تو ان کو اپنا شکار بنانا کتنا آسان ہوگا اور اسلام دشمن طاقتوں کو ان کو اپنے دام تزویر میں پھنسانا کتنا آسان ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم ضرورت آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی جامع منصوبہ بنائیں، ورنہ یاد رکھیے نہ آنے والا زمانہ ہمیں معاف کرے گا اور نہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف کریں گی۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے ہمیں ایمان پر قائم رکھنے کے لیے منصوبے بنائے تھے، ورنہ انگریز یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ملک سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی اور یہ منصوبہ وہ بنا چکے تھے۔ اللہ ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے انگریز جیسی ظالم و جابر طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اسکیمیں بنائیں، منصوبے بنائے۔ ان کے پاس حکومت تھی، ہمارے اکابر کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بوریے پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو دین پڑھایا، ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، نماز بتائی، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرایا، تو آج دین و ایمان کا شجر ہمارے درمیان مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ آج ہمارے لیے آزمائش و امتحان کا دور ہے۔ ہم نے اگر آج اپنی نسلوں کی فکر نہ کی تو آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مجلس سے یہ عزم لے کر جائیں کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول عام کریں گے اور اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے ضرور آشنا کرائیں گے۔ مکتب آپ کی مسجد میں چلتا ہو تو اس کو مزید منظم اور مستحکم کیجیے۔
اور مزید مکاتب کو قائم کرنے کی ضرورت ہو تو اور مکاتب کو قائم کیجیے، اور محلے کا کوئی گھر ایسا نہ رہنا چاہیے جس کے بچے اور بچیاں مکتب و مدرسے سے جڑے ہوئے نہ ہوں، قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہ ہوں۔ مستورات کے لیے تعلیم کا الگ نظم ہونا چاہیے، بالغان کے لیے تعلیم کا الگ نظم ہونا چاہیے۔ جب تک دعوت و تعلیم کا یہ سلسلہ ہمارے سماج میں اور گھروں میں عام نہیں ہوگا، اس وقت تک دین کی بنیادوں پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے، اور جب تک ہم دین کی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم نہیں ہوں گے، اپنی نسلوں کے لیے ایمان کا تحفظ کرنا ہمارے لیے ممکن اور آسان نہیں ہو پائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی صورتحال ملک میں بنتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اور طرح طرح سے ان کو اذیت و تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے مخالف ماحول میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور دین کی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رہنے والے نہیں بنیں گے تو پھر اللہ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر سچے ایمان والے بنو گے تو سربلندی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور اگر ایمانی صفات سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے تو پھر اللہ کی نصرت و مدد بھی تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمانی تقاضوں پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ دینی ماحول پیدا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی بنیادی تعلیم سے واقف اور آشنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔